بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، باب علم میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً بہت اچھے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہے۔ پیپر کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، پیپرز کیسے حل کرنے ہیں، امتحان میں 100% نمبر کیسے حاصل کرنے ہیں۔ میرا ایکسپیرینس ہے کہ 80% اسٹوڈنٹس ریگولر اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے ہیں، پورا سال پڑھتے ہیں، سلیبس یا کورس ختم کر لیتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اب ہم نے پیپر کی تیاری کیسی کرنی ہے۔ یا پھر بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ہر چیز یاد کر لی ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ پیپر حل کیسے کرنا ہے۔ آج میں پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ اور سکل بتاؤں گی۔ آج میں پیپر کی تیاری کرنے کا ایک ایسا فارمولا بتاؤں گی کہ انشاءاللہ آپ سکول، کالج یا یونیورسٹی جس لیول کا امتحان بھی دیں 100% نمبر یقینی ہوں گے۔ تو اس کے لیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں۔ ہماری ویڈیوز لائک، کمنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام سٹوڈنٹس تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ جی تو سامعین، آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ پیپر کی بہترین تیاری کیسے کی جائے اور کیسے فل نمبر لیے جائیں۔ اس میں آپ کو ایک فارمولا بتاؤں گی جو ہے پریکٹس پریکٹس پریکٹس۔ اب آپ نے اپنی پڑھائی میں ہر جگہ یہ فارمولا ایڈ کر دینا ہے۔ اگر آپ کی لرننگ کمزور ہے تو اس میں پریکٹس ایڈ کر لیں، اگر آپ کی ریڈنگ کمزور ہے تو اس میں پریکٹس ایڈ کر لیں، اگر رائٹنگ کمزور ہے تو اس میں بھی پریکٹس ایڈ کر لیں۔ اگر آپ بار بار لرننگ کی پریکٹس کریں گے تو آپ کی لرننگ بہترین ہو جائے گی۔ اگر آپ ریڈنگ یا رائٹنگ کی بار بار پریکٹس کریں گے تو آپ کی ریڈنگ اور رائٹنگ بہترین ہو جائے گی۔ ہر روز کا کام مکمل کر لینے کے بعد تھوڑا ٹائم فکس کریں ریویژن کے لیے، وہ چیز کبھی نہیں بھولے گی۔ اسی طرح ڈیلی، ویکلی اور منتھلی ٹیسٹ سالو کریں، بار بار ٹیسٹ سالو کریں، پیپر کی پریکٹس ہو جائے گی۔ آپ کی یہ پریکٹس ایک دن رنگ لائے گی۔ ایگزامینر کو آپ کی محنت، آپ کا پیپر دیکھ کے نظر آئے گی اور آپ 100 نمبر لیں گے۔ اب اگر آپ کی میموری کا پرابلم ہے تو بھی پریکٹس کا فارمولا ایڈ کر لیں۔ بار بار پریکٹس سے آپ کی میموری کے مسلز ایکٹیو ہو جائیں گے اور آپ بے شمار ڈیٹا اپنے مائنڈ میں سیو کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کوئی یکدم کروڑ پتی بن گیا، بہت امیر ہو گیا، یا پھر کوئی پہلے تو کبھی نہیں نظر آیا تھا اب اچانک سے ٹاپ کر گیا۔ تو یہ اچانک کچھ نہیں ہوتا۔ اس اچانک امیر ہو جانے یا اچانک ٹاپ کر جانے کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے، سخت محنت ہوتی ہے۔ اسی طرح اپنی سپیڈ بنائیں، اپنی گھڑی پاس رکھ کے اپنی سپیڈ بنانے کی پریکٹس کریں۔ اپنی پڑھائی سے جڑی ہر چیز کی اتنی پریکٹس کریں کہ آپ کا پیپر خود بولے کہ آپ نے دن رات ایک کیا ہے۔ پھر اللہ پر مکمل یقین رکھیں، وہ رحمان الرحیم کسی کی محنت کبھی ضائع نہیں کرتا۔ کیا خوب شعر ہے۔ توکل کے یہ معنی ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ اب دوسری بات کہ آپ نے اپنے ایگزامینر کو امپریس کیسے کرنا ہے۔ ایسا کیا کرنا ہے کہ ایگزامینر مجبور ہو جائے 100% نمبر دینے پر۔ ہمیشہ نیٹ اینڈ کلین پیپر اٹیمپٹ کریں۔ پیپر پر پراپر ہیڈنگز دی ہونی چاہیے۔ پیپر کا اچھی طرح سے فل یوز کریں۔ پیج کے درمیان میں تھوڑا سا لکھ کے زیادہ سے زیادہ شیٹس بھرنے سے آپ خود کو لائک پوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایگزامینر اندھا نہیں ہوتا، وہ اندازہ کر لیتا ہے کہ آپ میں کتنی صلاحیت ہے۔ جو پوچھا جائے ہمیشہ اسی کا جواب دیں، ادھر ادھر کی گپیں نہ لگائیں۔ شارٹ کویسچنز یا لانگ کویسچنز، جب بھی آنسر ختم کریں تو نیچے ایک لائن لگائیں، پھر نیکسٹ کویسچن کو سٹارٹ کریں۔ ہمیں ہمیشہ ہمارے ٹیچرز اور والدین سکھاتے ہیں
کہ بورڈ یا یونیورسٹی کے پیپرز میں آپ کو جو سب سے بہترین سوال آتا ہے وہ سب سے پہلے کریں، پھر اس سے ہلکا، پھر اس سے ہلکا، اور سب سے لو سٹینڈرڈ کا کویسچن آخر میں۔ آج میں آپ سے کہوں گی کہ کبھی بھی ایسا نہ کریں۔ آپ کو جو کویسچن سب سے بہترین آتا ہے اسے ہمیشہ سیکنڈ نمبر پر کریں، اور سیکنڈ نمبر والا کویسچن جو اچھا سیکنڈ نمبر پہ سالو کرنا تھا آپ نے، اسے پہلے نمبر پر کریں۔ وجہ کیا ہے؟ ایگزامینر کے مائنڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے بہترین سوال پہلے نمبر پر کیا ہے، اس نے آپ کے بہترین نمبر دیے۔ اب جو دوسرے نمبر والا پہلے کر دیا ہے تو اس کے نمبر پہلے والے جتنے آ گئے، پھر جب اس نے دوسرے نمبر پر اس سے بھی بہترین سوال دیکھا تو اس کا ذہن سیٹ ہو گیا کہ بچہ انتہا کا ذہین ہے۔ اب سب سے ہلکا یا نارمل بس گزارا سا کویسچن تیسرے نمبر پر کر دیں۔ ایگزامینر اسی ٹون میں چیک کر رہا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے بس تھوڑی بہت مسٹیکس ہو گئی ہیں، نارمل سا کویسچن ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ میں ابھی انرجی اور ہمت باقی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح تیسرے نمبر والا اچھا سوال آخر پر لے جائیں۔ یہ ایک انسانی نفسیات ہے، آپ دھوکہ دہی نہیں کر رہے۔ ایگزامینر نے پہلے دو کویسچنز کے بہت بہترین نمبر دیے، اسی ٹون میں تیسرے کے بھی آپ کو اچھے نمبر مل گئے۔ آپ کا ایگزامینر کے مائنڈ سے کھیل لیا آپ نے، اور آپ کا پیپر ایک بھرپور اور متناسب سا بن گیا۔ ایک اور بات، ہمیشہ پیپر کو پڑھ کے آئیں، اپنے پیپر کو گریسفل بنائیں، آپ کامیاب ہوں گے۔ ایگزامینر کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ ڈی پی ایس یا بیکن ہاؤس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا کسی گاؤں کے ٹاٹ والے اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ایگزامینر کو نہیں پتا کہ آپ روز لگژری کار میں بیٹھ کے اسکول جاتے ہیں اور ساتھ کام والی بیگ پکڑ کے چھوڑ کے آتی ہے، یا ماں نے گھر میں کام کر کر کے اور بعد میں ریڑھی لگا کے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ ایگزامینر آپ کی محنت دیکھتا ہے۔ میں نے 70% محروم بچوں کو اور 30% آسائشوں کے عادی امیر بچوں کو اوپر سے اوپر جاتے دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محروم کے پاس خواب ہوتے ہیں اور خواب محنت سے پورے ہوتے ہیں۔ خدارا ابھی خواب دیکھنے کی عمر ہے، خواب دیکھ لیں، بڑے بڑے خواب دیکھ لیں، پھر ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے لڑ جائیں، جان مار دیں، خود اپنی ذات پر اتنا اعتماد کریں، اتنا یقین بنا لیں کہ یہ ایم فل پی ایچ ڈی اور سی ایس ایس تو حلوہ ہے، بس حلوہ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پھر انشاءاللہ وہ پاک پروردگار نہ صرف آپ کی مدد کرے گا، آسانیاں پیدا کرے گا، بلکہ آپ کی اچھی سوچ کو حقیقت میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ بہت خوش رہیں، ڈھیروں کامیابیاں پائیں، آسمان کی بلندیوں کو چھوئیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔